کراچی سے خیبر تک خوش آمدید. سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر. میرپور خاص سے حیدرآباد تک پیدل لانگ مارچ میں شریک سنگھ پر خلاف متاثرین کا قافلہ ٹنڈوالا یار پہنچ گیا. سندھ میں عوام دشمن فیصلوں کو ختم کرنے کے لیے مسلسل تحریک چلائی جائے گی. سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما ڈاکٹر قادر مکسی کا ماتی میں جلسے سے خطاب. بلوں کی عدم ادائیگی حسکوں نے حیدرآباد ریلوے کالونی کی بجلی کاٹی. مکین سراپا احتجاج. ساہیوال میں نہر لوئے باری دوآب میں کشتی الٹنے سے 2 بھائی جاں بحق، 13 طلباء لاپتہ ہو گئے. قصور میں جن نکالنے کے لیے جعلی پیر کے تشدد سے بچہ بینائی سے محروم ہو گیا. خانپور میں خاوند کے ہاتھوں جلائی جانے والی خاتون دم توڑ گئی. ڈرا اسماعیل خان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، پولیس نے خود کو جیکٹ ناکارہ بنا لی. پشاور کے علاقے میں پولیس کی کارروائی، اسلحے سے بھری گاڑی سمیت 2 ملزمان گرفتار. کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے سندھ کی اہم خبروں پر. سیلاب متاثرین کے سندھڑی سے حیدرآباد تک پیدل لانگ مارچ میں شریک سینکڑوں افراد ٹنڈوالا یار پریس کلب پہنچ گئے ہیں. پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث ضلع میرپور خاص کی تینوں تعلقے سندھڑی، حسین بخش مری اور میرپور خاص میں 90% معیشت تباہ ہو گئی ہے، جبکہ میرپور خاص کا سول اسپتال مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈی سی او میرپور خاص سیلاب متاثرین کی مدد کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں اور سندھ حکومت کو جھوٹ پر مبنی خبریں بھیج رہے ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ پانی کی نکاسی کے لیے منگوائی گئی مشینوں میں بڑے پیمانے میں خرد برد ہوئی ہے، جس میں ڈی سی او بھی ملوث ہیں. انہوں نے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ میرپور خاص میں متاثرین کو امداد فراہم کی جائے اور کرپشن کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی عمل میں لائی جائے. وزیر تعلیم سندھ پیر مظہور الحق نے کہا ہے کہ سندھ بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے یونیسیف کے تعاون سے 4000 خیمے سکولز قائم کیے جائیں گے. ڈی سی او سیکریٹریٹ ٹنڈوالا یار میں افسران کی بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت یونیسیف کے تعاون سے سندھ بھر میں 4000 خیمہ سکولز قائم کرے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی منظوری کے بعد 2013 سے سندھ میں چینی زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت سے شامل کیا جائے گا. اس اقدام سے نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی بلکہ روزگار کے مواقع بھی بڑھ جائیں گے. انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما ڈاکٹر قادر مکسی نے کہا ہے کہ سندھ دشمن فیصلوں کو ختم کرنے کے لیے مسلسل تحریک چلائی جائے گی. ماتلی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی امداد متاثرین کے لیے کھلی ناانصافی ہے. متاثرین کو پاکستان کارڈ تو دے دیے گئے ہیں، تاہم رقم کے حصول کے لیے وہ تاحال بینکوں اور نادرہ کے دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں. انہوں نے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کھلے لفظوں میں بے نظیر کے قاتلوں کے نام بتائیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے دور میں 6000 بے گناہ افراد موت کی نیند سو گئے. اس کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سندھ کی ترقی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، جبکہ سندھ دشمن فیصلوں کے خلاف تحریک بھی چلائی جائے گی. اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ شبیر حسن انصاری نے کہا ہے کہ ملک تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جبکہ عوام عبرتناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں.
حیدرآباد پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ شبیر حسین انصاری کا کہنا تھا کہ حکومت عوامی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جبکہ ملک اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، صدر کو ملک کی خاطر اقتدار سے الگ ہونا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کرپشن عروج پر ہے، قومی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار مرزا کے رحمان ملک کے خلاف باتیں توجہ طلب ہیں، جن کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ گلاچی میں سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ مدین کے علاقے گلاچی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں صالح محمد، محب ڈہری اور دیگر کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کے غیرت مند عوام ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی قیادت میں متحد ہیں اور وہ رحمان ملک اور الطاف حسین کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل ریلی بدین شہر کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ سکھر میں نوجوان کی فائرنگ سے 3 افراد کے زخمی ہونے پر رشنا مارکیٹ احتجاجاً بند کر دی گئی۔ سکھر کے علاقے گھنٹاکر چوک میں رشنا مارکیٹ میں واقع شاپ پر سعید ایاز نامی شخص کے لین دین کے تنازع پر فائرنگ کر کے اشفاق راجپوت، سرفراز شیخ اور غلام حسین کو زخمی کر دیا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ واقعے کے بعد رشنا مارکیٹ کے تاجروں نے احتجاجاً مارکیٹ بند کر دی۔ ذرائع کے مطابق سعید ایاز کا گزشتہ 2 سال سے اشفاق نامی دکاندار سے لین دین کا معاملہ چل رہا تھا۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بلوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے کالونی کی بجلی کاٹ دی ہے، جس پر کالونی کے رہائشی احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حیدرآباد میں ریلوے کی جانب سے 43 لاکھ روپے کی بقایا جات کی عدم ادائیگی اور بجلی کے کنیکشنز منقطع کیے جانے پر ریلوے ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے شکیل قریشی، ریحان احمد اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ ریلوے افسران ہر ماہ ملازمین کے تنخواہوں سے بجلی کے بلوں کی کٹوتی کرتے ہیں، لیکن ہیسکو کو ادائیگی نہیں کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی منقطع ہونے سے کالونی کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریلوے کالونی کی بجلی فوری طور پر بحال کی جائے۔ ادھر سکھر میں جعفریہ اسٹوڈنٹس کے زیر اہتمام دفاع پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ زائرین کی ٹارگٹ کلنگ سمیت دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں مصروف ہیں، تاہم حکومت ان کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت دہشت گردوں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دے۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف مطالبات درج تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر قیصر بنگالی نے بلدیاتی نظام کے لیے نیا فارمولہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناظم اور کمشنر دونوں ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں ذوالفقار حالی پوتا کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسا فارمولہ پیش کر رہے ہیں جس میں کمشنری اور ضلعی نظام حکومت کو ایک ساتھ چلایا جا سکتا ہے اور اس کی مثالیں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو 5 کی بجائے 3 اضلاع میں تقسیم کر دیا جائے اور مختلف ٹاؤنز بنا کر ایک کو کیپٹل ٹاؤن کا درجہ دینے کے بعد صوبے کے ماتحت کر دیا جائے، جس میں گورنر، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور اسمبلی سمیت اہم عمارتیں ہوں۔ حیدرآباد کو بھی موجودہ زرعی تقسیم پر قائم رکھا جائے اور اس میں بھی ٹاؤن بنا دیے جائیں، جبکہ انتظامی معاملات کو زرعی حکومت اور جوڈیشل معاملات کو کمشنر کے حوالے کر دیا جائے۔ جاگ زمیندار جاگ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے بدین میں تیل تلاش کرنے والی برٹش کمپنی کی جانب سے زمینداروں کو معاہدے کے تحت معاوضہ نہ دینے کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ بدین حیدرآباد ٹنڈو محمد اور ٹنڈو الیار اضلاع پر مشتمل مہران زون کی آبادگار تنظیم جاگ زمیندار جاگ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین سلطان علی نظامانی اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جن زمینداروں کی زمینوں سے تیل کی پائپ لائنیں گزر رہی ہیں انہیں فی ایکڑ کے حساب سے سالانہ 22,000 روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ متعلقہ کمپنی اربوں روپے کما رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ کمپنی کی جانب سے نہ تو مقامی افراد کو تحفظ دیا گیا ہے اور نہ ہی نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا
جا رہا ہے جو ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ زمینداروں کو معاہدے کے تحت معاوضہ ادا کیا جائے، بصورت دیگر وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ پاکستان کسان مزدور تحریک اور سماجی تنظیم روٹس فار ایکٹیویٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ کسانوں کو قرضوں اور تباہی میں جھونکنے کی بجائے حکومت پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دے۔ حیدرآباد پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کسان مزدور تحریک اور سماجی تنظیم روٹس فار ایکٹیویٹی کے صوبائی کوارڈینیٹر الو بھیل کا کہنا تھا کہ خوراک کا موجودہ بحران معاشی تباہی کا ایک جز ہے جس کا واحد حل زرعی پیداواری نظام کی یکسر تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبزیوں پر کیڑے مار ادویات کی صورت میں زہر کا بے دریغ استعمال نہ صرف لوگوں کی صحت بلکہ تمام تر ماحولیاتی نظام کے لیے بھی مہلک ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کھاد کی قیمتوں کو کم کر کے علاقائی بیجوں کو دوبارہ متعارف کروایا جائے اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کا عمل تیز کیا جائے۔ اور اب صوبہ پنجاب سے کچھ خبریں۔ ساہیوال کے قریب نہر لوئے دوآب میں کشتی الٹنے سے 2 بھائی جاں بحق جبکہ 13 طلبہ لاپتہ ہو گئے۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں 135-9L اور 95-6R کے درمیان سے گزرنے والی نہر لوئر باری دوآب میں کشتی ٹیکنیکل کالج کے طلبہ کو لے کر جا رہی تھی کہ اوور لوڈنگ کے باعث اچانک الٹ گئی، جس کے نتیجہ میں 2 طالب علم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 13 لاپتہ ہیں، جبکہ 12 طلبہ نے تار کو پکڑ کر اپنی جان بچائی۔ جاں بحق ہونے والے دونوں بھائی تھے۔ ساہیوال، اکاڑا اور پاک پتن سے آنے والی کشتیوں اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ادھر طلبہ نے شہر کے اکثر کالج بند کرا دیے اور احتجاج کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ طلبہ نے مطالبہ کیا کہ لاشوں کی تلاش کے لیے فوج کی مدد حاصل کی جائے۔ خانپور میں 5 بچوں کی ماں کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ خانپور میں وسن مائی نامی خاتون نے 9 سال قبل اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد اسلم جگانی نامی شخص سے دوسری شادی کر لی تھی۔ گزشتہ روز وسن مائی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا، جسے اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ ادھر وسن مائی کے دوسرے خاوند اسلم جگانی نے مقتولہ کے بھائیوں اور سابق شوہر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ اور اب یہ خبر کہ قصور میں جعلی پیر نے جن نکالنے کے لیے 10 سالہ لڑکے پر تشدد کر کے اسے بینائی سے محروم کر دیا۔ قصور میں گنڈا سنگھ والا کے نواحی گاؤں محالم کلا میں 10 سالہ شعیب کا والد اپنے بیمار بیٹے کو شہباز نامی پیر کے پاس دعا کرانے کے لیے لے گیا تو شہباز نے کہا کہ شعیب بیمار نہیں ہے بلکہ اس پر آسیب کا سایہ ہے، لہٰذا اسے جن سے چھڑانا ہوگا، اور وہ اسے کمرے میں لے گیا اور شعیب پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ بینائی سے محروم ہو گیا۔ پولیس تھانہ گنڈا سنگھ والا نے جعلی پیر کو حراست میں لے لیا ہے۔ اچ شریف کے نواحی موضع راجوڑیو میں 7 افراد نے نازک چند نامی نوجوان پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ مسخ کر دیا۔ نوجوان نازک چند کو 7 افراد نے کھیتوں سے اغوا کیا اور لواحقین سے 5 لاکھ روپے تاوان طلب کیا، جبکہ عدم ادائیگی پر اغوا کاروں نے مغوی کو اس کی منگیتر سے شادی نہ کرنے کا معاہدہ کرنے کی غرض سے قتل کی دھمکیاں دیتے رہے۔ ان کے انکار پر انہوں نے نازک چند پر تیزاب پھینک کر چہرہ مسخ کر دیا۔ چینی گوٹ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ نازک چند کے والد سعید احمد بلوچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ خانپور میں خاون کے ہاتھوں جلائی جانے والی خاتون دم توڑ گئی۔ خانپور کے نواحی چک 82 کی رہائشی لطیفہ کی شادی چک P1 میں محمد شبیر سے ہوئی۔ شبیر اور ماں باپ لطیفہ کے گھر والوں سے اکثر رقم طلب کرتے اور 4 لاکھ روپے لے کر بھی ان کو صبر نہ آیا۔ مزید رقم نہ ملنے پر گزشتہ دنوں لطیفہ بی بی کو اس کے ظالم شوہر شبیر، سسر بشیر اور دیوروں محبوب اور شفیق نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے بعد وہ رحیم یار خان اور CMH کھاریاں میں زیر علاج رہی لیکن جاں بر نہ ہو سکی۔ پولیس نے لطیفہ کے لواحقین کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ایک ملزم گرفتار کر لیا ہے۔
لاہور میں سائیکلوں کی ایک دکان میں سلنڈر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ کوٹ لکھپت میں واقع سائیکلوں کی دکان میں رکھا گیا سلنڈر آج صبح شدید دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں دکان کا 50 سالہ مالک رمضان موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکے کی اطلاع پر امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ کچھ مزید خبریں لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی رانا شمیم احمد خان کے بیٹے کو شراب پی کر ہنگامہ کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ سیالکوٹ میں ملٹری پولیس نے حفاظتی ناکے پر شراب پی کر ہنگامہ کرنے والے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا عبدالستار خان کے بھائی اور رکن صوبائی اسمبلی رانا شمیم احمد خان کے بیٹے کو شراب سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ناکے پر موجود پولیس اہلکاروں نے ایک گاڑی کو روکا تو شراب کے نشے میں دھت رانا عبدالرحیم نے بدتمیزی شروع کر دی، جس پر ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ کینٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے ولایتی شراب بھی برآمد کی گئی ہے، جبکہ ملزم کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے کہا ہے کہ حکومت عوامی مسائل میں دلچسپی لینے کے بجائے امریکہ کو خوش کرنے میں مصروف ہے۔ وہاڑی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام استحکام میں پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے حکمران ملکی مفاد کو پس پشت ڈال کر امریکی غلامی پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صحیح قیادت کے انتخاب کے لیے الیکشن واحد راستہ ہے، شفاف الیکشن کرائے جائیں تو اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے جمہوریت پر شپون مارا اور اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اقتدار پر قابض ہوئے، جس کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ کانفرنس سے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، صوبائی امیر عبدالستار حامد اور ضلعی امیر حافظ ادریس ضیاء نے بھی خطاب کیا۔ پاک پتن میں ریلوے ملازمین نے محکمانہ بحران کے خلاف ریلوے اسٹیشن پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ محکمہ ریلوے کو ایک سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وابڈا نے پاک پتن ریلوے کی گزشتہ 3 دنوں سے بجلی بند کر رکھی ہے، جس سے ریلوے کوارٹرز اور ریلوے اسٹیشن پر رہائشیوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ریلوے وزیر غلام احمد بلور کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، بصورت دیگر ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اس موقع پر ریلوے فریم یونین کے ڈویژنل عہدیدار بھی موجود تھے۔ سری ناردرن گیس حکام نے عدم ادائیگی پر لاہور میں ریلوے کی 7 کالونیوں کی گیس کنیکشنز منقطع کر دیے ہیں۔ ریلوے کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور سوئی ناردرن کو واجبات کی عدم ادائیگی پر 7 کالونیوں کے کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں۔ گیس سے محروم ہونے والی کالونیوں میں بوگی روڈ، وائرلیس کالونی، گڑی شاہو، مغل پورہ، سوئی گیس کالونی اور ڈی ایس آفس شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 روز سے گیس کی فراہمی منقطع ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ محکمے کے پاس پیسے نہیں، جس کی وجہ سے دیگر محکموں کو واجبات کی ادائیگی میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کو فنڈز کی فراہمی کا کہا ہے، تاہم ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ دوسری جانب تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے کی فریم یونین نے کل لاہور ریلوے اسٹیشن پر مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں ڈینگی کے باعث آج 2 خواتین سمیت مزید 3 افراد دم توڑ گئے، جس کے بعد 24 گھنٹوں میں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود ڈینگی وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا اور مرض کی شدت بدستور برقرار ہے۔ آج صبح لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل میں زیر علاج خاتون آمنہ دم توڑ گئی، جبکہ جناح ہاسپٹل میں ٹھوکر نیاز بیگ کا رہائشی 42 سالہ شاہجہان اور ماڈل ٹاؤن کی 18 سالہ ہنا بھی جاں بحق ہو گئیں، جس کے بعد لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ ادھر پنجاب میں ڈینگی کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 16,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ لاہور میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 14,000 سے زائد ہے۔ ضلع سیالکوٹ کے شہر ڈسکا کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں ڈینگی سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل پرنسپل پبلک ہیلتھ ڈاکٹر محمد منم جاوید اور
MS ڈاکٹر سجاد نبی سیان نے ڈینگی مچھر کی پیدائش و افزائش کے بارے میں آگاہی فراہم کی اور طالبات کو ڈینگی سے متعلق احتیاطی تدابیر بھی بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرد موسم کے شروع ہوتے ہی ڈینگی وائرس کم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی سے ڈرنے کی بجائے احتیاط کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہر شعبے میں ڈینگی مکاؤ مہم جاری ہے اور بہت جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس موقع پر کالج کی طالبات نے ڈینگی مکاؤ مہم پر حکومت کا شکریہ ادا کیا اور حاصل معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اعادہ بھی کیا۔ بعد ازاں طالبات نے ڈینگی سے آگاہی کے حوالے سے واک کی۔ ہارون آباد میں ڈینگی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سمر حفیظ نے ڈینگی کے بارے میں معلوماتی اور مفید لیکچر دیا اور ڈینگی وائرس اور مچھر کی نمو اور پیدائش پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی ایک مرض ہے جس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے گھروں میں، کمروں، کچن اور دیگر جگہوں پر صفائی کا خاص خیال رکھنے اور مچھر مار سپرے کرنے کی ہدایت بھی دی۔ انہوں نے بھی کہا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈینگی وارڈ بنا کر دیگر سہولیات بھی مہیا کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر کالج کی پرنسپل مسز بشرا انجم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی کے خاتمے میں احتیاطی تدابیر سب سے اہم ہیں۔ مسلم لیگ نون ضلع ناروال کے نائب صدر ملک محمد امتیاز نے کہا ہے کہ مخالفین ڈینگی آفت پر سیاست چمکانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈینگی ایک قدرتی آفت ہے، تاہم پنجاب حکومت اسے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اگر پنجاب حکومت وقت پر اقدامات نہ کرتی تو جانی نقصان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی۔ ملک امتیاز نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون ملک بھر میں کلین سویپ کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بدوملی ایک اہم تجارتی مرکز ہے جس کا سارا دار و مدار ریل کی پٹری سے جڑا ہوا ہے۔ محکمہ ریلوے نے لاہور سے بدوملی اور ناروال آنے والی ٹرینوں کو بند کر کے اہل علاقہ کا معاشی قتل کیا ہے۔ سیالکوٹ میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان صرف ایشیا نہیں پورے عالم اسلام کی قیادت کرنے والا ملک ہے۔ سیالکوٹ چاونی کے سیرت اسٹڈی سینٹر میں ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالم دین عرفان الحق نے کہا کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے پوری قوم کو اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوائے وقت گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مجید نظامی کے اسلام اور پاکستان کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ عرفان الحق نے کہا کہ امریکہ آج کا دجال ہے اور اس نے پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں اور قوم نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا کر ناقابل تسخیر ملک بنا دیا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج شکرگڑھ میں کچن گارڈننگ کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ زراعت کے آفیسر چودھری عبدالرزاق نے طلبہ کو کچن گارڈننگ کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سبزیوں میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتا ہے جس سے کولیسٹرول لیول نہیں بڑھتا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سبزیوں کو کچن گارڈننگ کے ذریعے گھروں میں اگایا جا سکتا ہے تاکہ گھروں میں معیاری سبزیاں حاصل ہو سکیں۔ اس موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج شکرگڑھ کے پرنسپل پروفیسر محمود احمد، پروفیسر سعید احمد طاہر اور پروفیسر محمد عظیم انجم کے علاوہ طلبہ کے کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ خانپور میں محکمہ اوقاف کی اراضی پر مقیم رہائشیوں نے جگہ خالی کرنے کا نوٹس دینے کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم محمد علی جنیجو نے متعلقہ جگہ کو کچی آبادی قرار دیا تھا، جس کے بعد تحصیل کونسل خانپور نے ان سے ڈیولپمنٹ چارجز بھی وصول کیے تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ اوقاف کے ملازمین ان سے مختلف اوقات میں رقم وصول کرتے رہے ہیں۔ اس موقع پر مقینوں نے اپنے مطالبات کے حق میں اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے دھرنا بھی دیا، تاہم اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے زمینیں خالی نہ کروانے اور تعمیر شدہ گھروں کو نہ گرانے کی یقین دہانے پر مظاہرین دھرنا ختم کر کے پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ بات کرتے ہیں ناروال کی۔ ناروال میں محکمہ لائف سٹاک کی غفلت کے باعث گل گھوڑوں کی وبا پھیلنے سے جانور مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناروال کے محکمہ لائف سٹاک نے رواں سال گل گھوٹو جیسے خطرناک مرض کو ختم کرنے کے لیے جانوروں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر جانور اس خطرناک مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور موزہ مانگیا کے رہائشی مبارک علی گجر کی 2 بہن سے ہلاک ہو گئی۔ پنجاب حکومت محکمہ لائف سٹاک کو سالانہ لاکھوں روپے کی گرانٹس جاری کرتا ہے، جس سے جانوروں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ادویات خریدی جاتی ہیں، لیکن رواں سال
محکمہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے زمینداروں کے لاکھوں روپے مالیت کے جانوروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ ڈی سی او بہاولپور نے گرلز پرائمری اسکول اج مغلہ میں چھاپا مار کر زمیندار کا سامان ضبط کر لیا۔ شریف میں ڈی سی او بہاولپور ڈاکٹر نعیم رؤف نے احمد پور شرقیہ کے اسسٹنٹ کمشنر محمد وسیم کے ہمراہ عوامی شکایات پر گھوسٹ گرلز پرائمری اسکول اچ مغلہ میں اچانک چھاپا مارا۔ اسکول میں زمیندار ملک بگوگا ذاتی سامان پر تھا اور جسے ڈی سی او نے نائب تحصیلدار محمد سعید چودھری کو بحق سرکار ضبط کر کے نیلام کرنے اور حاصل ہونے والی رقم سے اسکول کی 4 دیواری تعمیر کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ چیچا وطنی میں اے ای اوز اور کلیریکل سٹاف کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے خلاف تیسرے روز بھی قلم چھوڑ ہڑتال جاری ہے۔ اے ای اوز اور کلیریکل سٹاف نے ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر چیچا وطنی سے راستہ جبی کی ناروا رویے اور مالی بے ضابطگیوں کے خلاف محکمانہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے تبادلے تک قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کی مختلف تعلیمی تنظیموں ٹیچر ایسوسی ایشن، ٹیچرز یونین اور ہیڈ ماسٹرز مڈل اسکول ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کی ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں، سیالکوٹ کے علاقے موضع شہنی میں واقع 40 سال پرانے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے طلبہ آج کے جدید دور میں بھی فرنیچر اور پانی تک کی سہولیات سے محروم ہیں۔ اسکول کی خستحال بلڈنگ کی طرف آج تک کسی بھی منتخب نمائندے نے توجہ نہیں دی اور نہ ہی اسکول میں زیر تعلیم بچیوں کو فرنیچر اور پانی فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے، یہاں تک کہ اسکول میں پانی کے لیے لگا ہوا نل کئی سال سے خراب ہو کر زنگ آلود ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکول میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگ اپنی بچیوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کروانے پر مجبور ہیں، جبکہ سرکاری اسکول کئی روز بند رہتا ہے۔ مکینوں نے علاقے کے منتخب نمائندوں اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے کرپشن کے الزام میں ملوث پی ایچ اے کے ایک ڈائریکٹر اور 4 ڈپٹی ڈائریکٹرز کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر رہے تھے۔ دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل آفتاب باجوہ کا کہنا تھا کہ آڈٹ رپورٹ میں 5 ملزمان کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں، سید منور حسن امیر جماعت اسلامی جماعت طلبہ کی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ جہاں چل رہی ہو، بھارت ایک ایسا ملک ہے، ہم موسٹ فیورڈ نیشن کی حیثیت سے، ایم ایف این کی حیثیت سے بھی جو لوگ اس کو درجہ دینا چاہتے ہیں، وہ چاہے وزیر ہو سفیر ہو، ان سب کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ پورا ایجنڈا امریکہ کا ایجنڈا ہے، لہذا جنرل کیانی صاحب، آصف زرداری صاحب اور گیلانی صاحب، آپ حب الوطنی کا خون کر رہے ہیں، آپ ہمیں خون کا گھونٹ پینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ 18-19 کروڑ انسانوں کو بھارت کی غلامی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، جو ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے۔ اس ملک کے 19 کروڑ عوام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہیں۔ کوئی سودا نہیں ہو سکتا، کوئی مصلحت آڑے نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تمام زنجیروں کو توڑیں گے، تمام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے نجات پائیں گے، امریکہ کی غلامی نامنظوری کا نعرہ لگائیں گے، امریکہ کی بالادستی جوتی کی نوک کے اوپر ہم رکھیں گے، اور اس ملک کے اندر اس لیے میرے دوستو، میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اے پی سی بلائی تھی، کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، ہم نے ببانگ دہل تجزیاتی انداز میں ٹھنڈے ذہن و دل کو اپیل کرنے والے پیرائے میں بتایا تھا کہ ضمنی حوالے سے بھی اور اصولی طور پر بھی امریکہ اور پاکستان اس خطے میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر امریکہ کو یہاں آنے دیا جاتا ہے
اس کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وار آف ٹیرر ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ غیروں کی جنگ ہے، یہ امریکہ کو آقا ماننے والوں کی جنگ ہے۔ ہم اس جنگ میں حصے دار نہ بنیں، ہم اس سے واپس لوٹ آئیں۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اے پی سی کی قرارداد پر، اس کی سفارشات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمانی کمیٹی اب تک بنا دینی چاہیے تھی جو اس قرارداد پر عمل کرے۔ اس سے پہلے جو پارلیمنٹ نے متفقہ قراردادیں منظور کی ہیں ان پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے۔ اور بڑی اہم بات یہ تھی کہ ملک کے اندر جن لوگوں کو ہم نے دہشت گرد قرار دیا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ بڑی تعداد میں وہ لوگ جو ہماری افغان پالیسی سے غیر مطمئن ہیں، جو ہماری امریکہ دوستی پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ دہشت گردی پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ ان کو ون بیک کرنے کی، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی، ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مذاکرات کی میز بچھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بات بھی وعدے کی تھی اور اعلامیہ میں اس کو منظور کیا گیا کہ اس ملک کے اندر شمالی اتحاد افغانستان سازشیں کر رہا ہے، بھارت افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو غیر مستحکم کر رہا ہے، اور امریکہ نت نئے حوالوں سے اوپر سے ڈرون حملے اور نیچے سے نت نئی کارروائیاں کر رہا ہے۔ لہذا ناگزیر ہے کہ جو لوگ اس خطے کے اندر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ان سازشوں کا شکار ہیں، ان کا نوٹس لیا جائے، ان کے ہاتھ پکڑے جائیں، ان کو دیوار سے لگایا جائے، ان کو کرتا دھرتا لوگوں کو براٹ ٹو بکس کیا جائے۔ اس لیے اس قرارداد پر جو اے پی سی کے اندر منظور ہوئی، جس میں امریکہ کو مسترد کیا گیا، جس میں تمام لوگوں سے مذاکرات اور جرگے کی سیاست کرنے کی اور مل جل کر حالات کا مقابلہ کرنے کی بات کی گئی، وزیر اعظم کا یہ فرض بنتا ہے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کی قراردادوں پر بھی عمل نہیں کرتے، وہ اے پی سی جو پہلے 2 ہو چکی ہے اس پر بھی عمل نہیں کیا، لیکن ہم دباؤ پیدا کریں گے۔ میں عوام سے یہ بات کہتا ہوں، طلبہ اور نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے حکمران تخریب کاری کے اندر مبتلا ہیں، یہ کسی ادارے کو نہیں مانتے، یہ لوگوں کی خواہشات اور ان کی کیفیات کا اندازہ نہیں رکھتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ نے یہ اجتماع کامیاب اجتماع کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے بڑی مشقت کی ہے، آپ نے دن رات ایک کیا ہے، آپ لاکھوں طلبہ تک پہنچے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ انسانوں کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ رب کا سہارا ان کو میسر نہ ہو، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو، جب تک کہ اس کی مدد اور نصرت اور تائید میسر نہ ہو۔ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہے۔ آپ نہتے لوگ ہیں، لیکن آپ کا ہتھیار آپ کا ایمان ہے، آپ کا ہتھیار اللہ سے طلب کرنا اور دعا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جدوجہد کو جاری رکھیے، کشمکش کو مول لیجئے، جذبہ جہاد پیدا کیجئے، دعوت اللہ کی طرف کے حوالے سے لوگوں کو پکاریے اور رجوع اللہ کی تحریک کو دل و دماغ کے اندر سرایت ہوتا ہوا دیکھیے۔ آپ نے پچھلے 3 دنوں کے اندر مسلسل قال اللہ اور قال رسول کی صدا سنی ہے، جذب و انتظام سے اس صدا کو گزاریے، اس کلچر کو دل و دماغ میں فروغ دیجیے، اور اپنے اسٹڈی سرکلز میں، اپنی ملاقاتوں اور گفتگو کے موضوعات میں جب اس اجتماع کا ذکر آئے تو تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے حوالے کو مضبوط کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ایرا شاٹ مار لے، ایرا شاٹ مار لے۔ حضرات ہم دعا مانگیں گے، لیکن دعا سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھائیے، بلند کیجیے۔
اور باواز بلند کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن اسلامی جمعیت طلبہ کی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور صدر حب الوطنی کا خون کر رہے ہیں اور بھارت کی بالادستی کسی صورت میں خطے میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وقت نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔